بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی آج ہم لوگ 29ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور اس میں ابھی ہم نے نماز تراویح میں کچھ صورتیں جو سنی ہیں ان میں سے سورہ ملک بھی ہے, سورہ قلم بھی ہے اور سورہ حاقہ بھی ہے. سورہ ملک جو ہے اس میں جو ٹاپک ہے, جو مضمون کور ہوا ہے وہ توحید کا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے. سورہ قلم جو ہے اس میں نبوت کا تذکرہ ہوا ہے اور سورہ حاقہ جو ہے اس میں ڈے آف ججمنٹ کا یا قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. تو چونکہ ہم لوگ پچھلے کچھ سیشنز میں بہت سارے اس قسم کے ٹاپکس آلریڈی کور کر چکے ہیں, تو آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ حاقہ جو ہے اس کی کچھ آیات کو دیکھیں گے تاکہ ہمارے سامنے وہ ایک منظر آ جائے کہ جو قیامت کے دن کا منظر ہے وہ اصل میں کیسا ہوگا. یہ سورہ جو ہے سورہ حاقہ, یہ دس از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سوراز ان دا قرآن, کیونکہ جب بھی مجھے ایک ریالٹی چیک چاہیے ہوتا ہے نا تو میں یہ سورہ کو پڑھ لیتا ہوں اور اس پہ غور کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ واقعی میں ایک ویک اپ کال ہے. اور اس کا نام ہی حاقہ جو ہے نا, یہ حق سے نکلا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو حق ثابت کر دیتی ہے, حق واضح کر دیتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو آ کے رہے گی. تو آپ ذرا نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیوننگ اپنی صحیح کر لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. آپ ایک بہت بڑی ریالٹی آپ پہ آنے والی ہے اور آپ ابھی تک جو ہے وہ جو ہے اس میں غفلت کی حالت میں پھر رہے ہیں, یا آپ شاید اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مین مشن سے کہیں ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو گئے. تو یہ سورہ جو ہے نا یہ آپ کو ایک بہت بڑی ویک اپ کال دیتی ہے کہ ابھی کچھ چیزیں ہونے والی ہیں, اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لو. تو یہ بیسکلی جو ایمان بالآخرہ ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے, اور یہ ایمان بالآخرہ جو ہے سب سے مؤثر چیز ہے کہ انسان کے ایکشنز کو بدلنے کے لیے. جب آپ رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہو نا, آپ کہتے ہو کہ جی میرا حساب ہوگا, تو آٹومیٹکلی انسان رزلٹ سے ڈرتے ہوئے نا اپنے ایکشنز کو ٹھیک کر لیتا ہے. تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ بھئی میرے ایکشنز جلد از جلد ٹھیک ہوں, میری عادتیں جلد از جلد اچھی ہوں, تو وہ بھی جو ہے اس سورہ کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کرے, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھے, تاکہ اس کو اس قیامت کے دن کا جو ہے اصلیت کے بارے میں آئیڈیا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں with just one word الحاقہ, یعنی یہاں پہ فل سٹاپ ہے. جس طرح سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا الرحمن فل سٹاپ, یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقہ فل سٹاپ, یعنی کہ وہ چیز جس نے آ کر ہی رہنا ہے. اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ, جیسے الحاقہ, القاریہ, القیامہ, تو یہ سارے کے سارے آخرت کے یا قیامت کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقہ ملحاقہ, کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ الحاقہ کیا چیز ہے. یعنی کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں معلوم ہو سکتا, یعنی اللہ تعالیٰ جب تک تمہیں بتاتا نا تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ قیامت کے دن پہ کیا ہونے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھتے ہوئے کہا وما ادراک ما الحاقہ, اور تم کیسے جان سکتے کہ یہ الحاقہ کیا چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی پہلے قوموں کا ذکر ہوا, قوم سمود اور عاد کا, اللہ تعالیٰ آگے اب اس کی آخرت کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, کہ پھر اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا, نفخۃ واحدہ, ایک ہی جب آواز یا ایک ہی سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا. یعنی نفخہ کا مطلب ہے کہ اپنے منہ سے بلو کرنا کسی چیز کو, اور جب آپ بلو کریں گے اس کو, یہ ایک ہارن ہوگا یا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جس طرح ایک ٹرمپٹ کی قسم کی چیز ہوتی ہے وہ ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا سائز اتنا بڑا ہوگا جتنا زمین و آسمان کا سائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایک اللہ کا فرشتہ ہے جس نے اس سور کو اپنے ہونٹوں سے لگا کے رکھا ہوا ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو میں اس کو پھونک دوں. اور وہ اس کی یعنی وہ بلنک بھی نہیں کرتا, یہ وہ فرشتہ ہے جو پلک بھی نہیں جھپکتا, اس لیے کیونکہ اس کو ہے کہ اگر میں نے پلک جھپکی تو کہیں وہ آرڈر کی ایگزیکیوشن میں ڈیلے نہ آ جائے, کہیں وہ تاخیر نہ ہو جائے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا فوراً وہ سور پھونک دے گا. اور آپ نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے کہ سور جو ہے اس کے ہونٹوں سے لگا ہوا ہے اور وہ اوپر دیکھ رہا ہے اور پلک بھی نہیں جھپکتا, کہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے کہ جب وہ حکم آئے گا تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. یہ اسرافیل جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے, اور ایک ہی بلوئنگ ہوگی جس سے کیا ہوگا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہاں پر علماء کی دو آراء موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ ہے یہ ٹوٹل 2 دفعہ ہوگی, بعض کی رائے یہ کہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہوگی. جو کہتے ہیں 2 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا جو ہے وہ نفخۃ الفزع, یعنی یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ الرٹ ہو جائے گی, الارم ہو جائے گی کہ بھئی سور پھونکا گیا, قیامت آنے والی ہے. دوسری بلوئنگ جو ہے اس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا, جو کچھ بھی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور تیسری بلوئنگ میں ریزریکشن ہوگی,
یہ اوپینین ہے یعنی جمہور علماء کا کہ جو 3 بلوئنگز ہیں، پہلی والی میں ہر بندہ الرٹ ہو جائے گا، دوسری والی میں سب مر جائیں گے، اور تیسری والی میں اٹھا دیے جائیں گے. اچھا، جو لوگ 2 کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی والی میں ہی ڈر بھی جائیں گے اور مر بھی جائیں گے، یعنی پہلے مہینے میں جب سور پھونکا جائے گا لوگ لرز جائیں گے اور ادھر ہی ودن اے فیو منٹس یا سیکنڈ لوگ مر جانا شروع ہو جائیں گے، اور جو دوسری دفعہ بلو ہوگا اس میں ریزریکٹ ہو جائیں گے. ادھر وے بات یہ کہ یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ جی قیامت کا دن آ گیا، اور یہ کوئی بتا کے نہیں آئے گا، یہ بہت اچانک سے ہوگا، بہت اچانک سے ہوگا. اس کی میں کچھ نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے اچانک سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو پھر کیا ہوگا، زمین و آسمان کو اٹھایا جائے گا اور آپس میں ٹکرا دیا جائے گا. دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک تباہی ہوگی، سنگل ٹکراؤ میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یعنی زمین کو بھی اٹھا لیا جائے گا، پہاڑوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا، دونوں کو آپس میں ٹکرایا جائے گا اور سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور یہ ایک ہی اسمیش ہوگی جو کافی ہوگی سب چیزوں کو لیول کرنے کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نا بہت پاورفل لینگویج ہے کہ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یعنی بہت زور سے ان کو ٹکرایا جائے گا اور ان چیزوں کو تباہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور پھر یہ وہ دن ہوگا جس دن الواقعہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے، الواقعہ واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا. یعنی سور پھونکا گیا، پہاڑوں کو پیس دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھر وہ دن ہوگا جس دن الواقعہ جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کی مزید تفصیلات کے لیے پوری سورہ واقعہ پڑھ لیں آپ، تو آپ کو وہاں سے بھی وہی قیامت کی نشانیاں اور سائنس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ الواقعہ کیا چیز ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھر آسمان کو شق کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن وہ واہیہ ہوگا. واہیہ کا مطلب ہے بہت نازک ہوگا، یعنی آسمان کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور واہیہ سمجھیں کہ جیسے ٹیشو پیپر نہیں ہوتا اس طرح ہو جائے گا آسمان، یعنی بالکل نازک سا ہو جائے گا. ابھی تو آسمان اللہ تعالیٰ نے سورہ نبأ میں فرمایا کہ سبعًا شدادا، تمہارے اوپر 7 شدید یعنی لیئرز ہیں، لیکن اس دن وہ شدید نہیں ہوں گی، اس دن وہ ٹیشو پیپر کی طرح ہوں گی اور ان کو چیر دیا جائے گا. تو یہ جو فرسٹ بلوئنگ ہے اس کے میں کچھ ایونٹس آپ کے سامنے 1 by 1 مینشن کرتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا. پہاڑ، زمین، سمندر، آسمان، حتیٰ کہ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے. یعنی یہ جو مین باڈیز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی فرم ہے اپنی جگہوں پہ، یہ ساری جو فرم باڈیز ہیں یہ ساری کی ساری ٹوٹنا اور تباہ ہونا شروع ہو جائیں گی. آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی تباہ ہو جائے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سمندر بھی اوور فلو کر جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ستارے گرنا شروع ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آسمان جب پھٹے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے یعنی آسمان پھٹنے سے مراد ایک یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر اس وقت نا ٹیکنیکلی کوئی آسمان ہے نہیں. اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، ہمارے اوپر لیئرز ہیں، یہ بیسکلی ایٹماسفیئرک لیئرز ہیں، تو اگر ان کے بیچ میں سوراخ ہو جائے نا بہت بڑا، تو بیسکلی آپ کو اصل آسمان اس کے پیچھے نظر آئے گا. وہ آسمان کیا ہے؟ وہ اسپیس ہے. اسپیس از بلیک، اسپیس از بلیک. ابھی تو آپ کو صبح کے ٹائم بلو اسکائی نظر آ رہا ہے، کبھی وہ شام کے ٹائم پنک ہیوز نظر آ رہے ہیں، کبھی اورنج ہیوز ہیں. یہ ایک ایلوژن ہے. اصل چیز کیا ہے؟ پیچھے تو اسپیس ہے. جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں اور وہ جو ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں، چاند پہ کون سا ایٹماسفیئر؟ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے. مارس پہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، ان کو تو سیدھا سیدھا جو اسپیس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جب آسمان پھٹے گا نا تو آپ کو اس کے تھرو، گیپس کے تھرو نظر آنا شروع ہوگا کہ اصل اسپیس پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو. اور ایسا منظر آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی آسمان پھٹا ہوا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح آسمان چیرا ہوا ہے، بالکل آسمان بھی ریزہ ریزہ ہوا ہے. تو اس پورے حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک پریگننٹ عورت ہے وہ اپنی بچہ حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرے گی، اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے گی. حالانکہ پریگننسی کے بعد ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں بالکل بھی کنسرن نہیں ہوگی. ایک چھوٹا بچہ جو ہے ٹینشن کی وجہ سے اس کے بال گرے ہو جائیں گے. یعنی ایک بچہ 5-6 سال کا، وہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے نا اس کے کھڑے کھڑے بال گرے ہو جائیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ یہ کیسا واقعہ ہوگا کہ بچے کے بال گرے ہو رہے ہیں. اور پھر ایک شخص کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ ایک بندہ اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہوگا، ابھی وہ پانی اس کا سیٹ کر رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک اور 2 شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ آپس میں ڈیل کر رہے ہوں گے، ایک بندہ پیسے دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے، اور وہ پیمنٹ ہو رہی ہے اور قیامت آ جاتی ہے. ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بکری کا یا گائے کا دودھ نکالا ہے، ٹیبل پہ رکھا ہے، ابھی کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو پیتا ہوں آ کے، کہ کچھ اور کام کرنے کے لیے پینے کے لیے واپس قیامت آ جاتی ہے. یعنی کہ قیامت بتا کے نہیں آئے گی. آج سے کچھ سال پہلے وہ 2020 کے بارے میں انہوں نے یا پتہ نہیں کون سا سال تھا، 2012 کے بارے میں رومر پھیلایا کہ قیامت 2012 میں آ رہی ہے. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. تو سارے دنیا میں جو ہے نا وہ ماین کیلنڈر کو نکال لیا انہوں نے، ایزٹیک کیلنڈر کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے. تو 2012 میں قیامت، یہ بات جان لیں
بتا کے کسی کو بھی نہیں آئے گی, کہ لوگ پہلے سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جی قیامت آنے والی ہے تو سب ریڈی تھے, پریپیئرڈ تھے. اٹ ول کم سڈنلی. یہ بات پتہ ہے جمعے کے دن آئے گی, اور جمعے کے دن ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ آج ہماری خیر کرنا, سوائے انسانوں اور جنوں کے جو کہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن جمعے کے دن آئے گی اور بڑے اچانک سے آئے گی, پتہ نہیں چلے گا, کسی بندے نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا کہ آج قیامت کا دن ہے. تو یہ تو پہلی بلوئنگ کے وقت کا بتا رہا ہوں کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یہ معاملات چل رہے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم پہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جو ملک الموت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ ہر چیز مر چکی ہے, سوائے کس کے, سوائے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے, اور جبریل امین اور میکائیل اور جو اینجل آف ڈیتھ خود ہے. اس کے علاوہ سارے مر گئے ہیں, یعنی کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں ہے, انسانوں جنوں ملائکہ میں سب مر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب تم لوگ بھی سارے مر جاؤ. تو اسرافیل بھی مر جائیں گے, جبریل بھی مر جائیں گے, میکائیل بھی مر جائیں گے, حتیٰ کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے. اور پھر صرف اللہ رب العزت رہ جائیں گے, صرف اللہ تعالیٰ رہ جائے گا. یعنی جو ہم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. پھر اللہ اس ٹائم پہ پکارے گا, وہ کہاں کے سارے بادشاہ جو کہتے تھے ہمیں موت نہیں آئے گی, وہ کہاں کے سارے بادشاہ جو زمین میں دندناتے پھرتے تھے کہتے تھے ہم تو ہمیشہ رہیں گے, وہ کہاں کے سارے. اللہ تعالیٰ للکارے گا ان کو کہ کدھر کے سارے جو بڑے پھنے خاں بنتے تھے آج کدھر ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا اس ہارن کو بھی, یعنی سور بھی تباہ کر دیا جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. سور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا, اسرافیل کو دوبارہ سے کریٹ کرے گا, اور جیسے ہی اسرافیل فرشتے کریٹ ہوں گے وہ دوبارہ سے سور پھونکیں گے. اور اس دفعہ جب وہ پھونکیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ وہ سیکنڈ بلوئنگ ہے کہ جس کو آپ تھرڈ بلوئنگ کہہ لیں, جس میں ریزریکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. ریزریکشن کا پروسیس کیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ زمین سے نکلنا شروع کر رہے ہیں, جس طرح مرے تھے اب دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں, اور ننگے ہوں گے, بیر فٹ ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, انسرکمسٹائز ہوں گے. اور سید عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دن جب سب لوگ یعنی برہنہ حالت میں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اس دن کے معاملات جو ہے نا وہ بڑے سنگین ہوں گے, لوگوں کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. جب ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے اور کسی کو کسی اور کی فکر نہیں ہے, سب کو اپنی نفسی والا عالم ہوگا, ہر بندہ اپنے لیے بہت پریشان ہوگا. اور میں نے یہ دیکھا جب میں انگلینڈ میں تھا ایک دفعہ, وہاں پہ ہمارا نا اکثر کبھی کبھار فائر الارم بج جاتا تھا, کبھی کبھار تو جینوئن کیس ہوتا تھا, کبھی کبھار کوئی جان بوجھ کے شرارت کرتا تھا, فائر الارم بجا دیتا تھا. اب پروٹوکول یہ تھا کہ جیسے ہی فائر الارم بجے گا آپ نے اپنے ڈوم سے باہر نکلنا ہے فوراً سے پہلے. تو ہوتا کیا تھا کہ جب فائر الارم بجتا تھا تو ہر بندہ ویسے سمجھتا یہ تھا کہ آگ لگ گئی ہے, کیونکہ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی لوگ اگر ڈرنک حالت میں واپس آئے ہیں, کسی نے کوئی چیز پھونک دی, آگ لگا دی, تو وہ اکثر کیس جینوئن ہی ہوتا تھا. ریئرلی ہوتا تھا کہ کوئی فائر الارم کے ساتھ پرینک کرے گا. تو ہوتا یہ تھا سارے باہر نکلتے تھے. اچھا اب مجھے یاد ہے کہ جب بھی فائر الارم بجا نا تو لوگ اس طرح باہر نکلتے تھے جس طرح یعنی اپنے بارے میں کنسرن نہیں ہوتے تھے کہ میں نے کون سا پاجامہ پہنا ہوا ہے, یہ میرا دوپٹہ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا, میری قمیض ساتھ اس کے میچ کر رہی ہے نہیں, یہ تو ہائے اللہ یہ والے کپڑے رپیٹ نہ ہو جائیں. تو پچھلی دفعہ جب فائر الارم بجا تھا تب یہی کپڑے پہن کے باہر نکلا تھا, لوگ کیا کہیں گے یار میں تو کپڑے رپیٹ کر رہا ہوں. تو کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی, یا میرے جوتے میچ کر رہے ہیں میرے ہینڈ بیگ کے ساتھ اور میری سن گلاسز صحیح لگ رہی ہے, یعنی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ٹینشن ساری یہ ہوتی ہے آگ لگی ہوئی ہے بھائی باہر نکلو. اور لٹرلی لوگ نکر میں بندہ باہر نکل رہا ہے, لٹرلی تولیہ لپیٹ کے باہر نکل رہا ہے. جو باتھ روم میں تھا وہ بیچارہ تولیہ لپیٹ کے آیا تھا, کوئی کسی کے بارے میں کنسرن نہیں. اور سارے بلڈنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں آگ. تو یہ تو دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی شاید کسی ایک فلور پہ لگی ہو, یہاں تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی کسی کے بارے میں کنسرن نہیں ہوگا. سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ پہنچ چکا ہوگا, زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا, اور یہ ایک دن قیامت کا جو ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے فیملی ممبر سے بھی بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, سگے بھائی سے, کہ آج مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے, میں نے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی, جو بھی معاملہ کیا, اس کو میں نے انڈیو جسٹیفائی کیا, میں نے اس کو خواہ اس کی جو ہے نا حامی بری, حالانکہ وہ جسٹس پہ بھی نہیں تھا. وہ اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ میں نے ان کی بھی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا ہے. اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے, اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے کہ جن کی تصویریں وہ اپنے جو ہے نا اس میں موبائل فون میں سیو کر کے رکھتا تھا اور اپنے جو ہے نا والٹ میں سیو کرتا تھا, وہ بھی آج ان سے بھاگ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا کہ میں نے شاید ان کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کیا, یا پھر میں نے ان کا حق مارا ہوا ہے, تو آج میں ان کو فیس نہیں کرنا چاہتا. اس دن ہر بندہ ایک دوسرے سے فرار ہو رہا ہے, اور پھر لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہیں. یعنی وہ جو سورج اتنا قریب آ گیا, پسینے کا عالم یہ ہے, 50,000 سال کا دن ہے, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں. اور پھر باری باری لوگ جو ہے وہ کبھی ایک نبی کے پاس جاتے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں.
کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں. ہر نبی یہ کہے گا کہ نفسی نفسی, آج تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, آج میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, آج مجھے اپنی فکر ہے. یعنی انبیاء اگر اپنے بارے میں فکر مند ہیں تو مجھے بتائیں میں اور آپ پھر کدھر ہیں؟ تو یہ 50,000 سال کا دن ہے. صرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے دعا کریں گے. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے کہ جس کو وہ دنیا میں یا آخرت میں جو ہے نا مانگ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دعا لازمی قبول کرتا ہے. تو سارے انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں استعمال کر لیں, میں نے استعمال نہیں کی. میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو بچانے کے لیے میں نے وہ دعا سنبھالی ہے. سبحان اللہ, یہ نبی کی محبت ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ہر بندے کے لیے بلینکٹ نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی ایٹ لیسٹ ڈیزرو کرتے ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک بندہ جہنمی ہے اور نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر کے اس کو جہنم سے باہر نکال دیں. یہ وہ ہیں جو چلیں تھوڑے سے خطا کار تھے, گناہ گار تھے, غلطیاں ہو گئیں تو اس کی تھوڑی بہت سفارش چل جائے گی, لیکن بالکل ہی بندہ کوئی جہنم کی آگ میں جا رہا ہے اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے. تھوڑا بہت پلس مائنس تو ہو سکتا ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ کی بھی رضا اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, الاؤ کرے گا کہ آپ کس کی شفاعت کریں تو پھر شفاعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور جو فرشتے ہیں وہ اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور پھر وہ جو 8 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش کو تھامے ہوئے وہ آپ کو نظر آئیں گے. یعنی جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اللہ تعالیٰ بھی آ جائے گا اور اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں گے صف در صف. یہ سارے فرشتے بھی آگے جنہوں نے عرش کو تھاما ہے وہ بھی آگے جو 8 فرشتے ہیں. آگے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سامنے تمہارے آ جائے گا جو بھی خافیہ یعنی چھپی ہوئی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی اس دن. یعنی اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا, اس دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, جتنی بھی سیکرٹ چیزیں ہیں اس دن ایکسپوز ہو جائیں گی. تو اللہ بھی آ جائے گا, اللہ کے فرشتے بھی آ گئے, جہنم بھی آ گئی, 70,000 جو ہے وہ فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے اور جہنم بھی پاس آ جائے گی, اور جہنم کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور جنت کی آپ کو خوشبو آ رہی ہوگی. یعنی کیا عجیب معاملہ ہوگا کہ جو ہے نا جنت بھی گھسیٹ کے آ گئی اور جہنم بھی آ گئی, اور ایک کے اندر سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں اس کے چنگھاڑنے کی, اس کے چیخنے کی, اور دوسری طرف جنت کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے. دونوں چیزیں آپ کے لیے ویزیبل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ باری باری ہر انسان کو اپنے پاس بلائے گا, نام لے لے کے, فلاں ابن فلاں تم سامنے آؤ, فلاں ابن فلاں تم سامنے آؤ. سب کا کیس لڑے گا, ہر بندہ اپنی پیشی کرائے گا جا کے وہاں پہ. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سورہ زمر میں میں نے کہا تھا کہ جب لوگ ہانکے جائیں گے جنت میں جہنم میں آگے پیچھے تو وہ گروپس میں جائیں گے, لیکن حساب اپنا اپنا ہی ہر بندے کا, ہر بندے کا حساب اپنا اپنا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب شروع کرے گا. جو لوگ نیک اور صالحین ہیں ان کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا, اور ان کی انٹینشنز بھی چیک کی جائیں گی اور ان کا معاملہ سب سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ باقیوں کا حساب کتاب ہوگا. آپ کے خلاف گواہ بھی پیش کی جائیں گے, یعنی پورا کورٹ لگے گا, پوری کچہری لگے گی آپ کے اوپر. آپ کے گواہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں. ابھی تو ہم مسجد میں آتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا ماحول ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, لیکن آپ کے گھر والے گواہی دیں گے کہ بھئی یہ بندہ صحیح تھا یا نہیں تھا. آپ کے پیرنٹس گواہی دیں گے, آپ کے بہن بھائی گواہی دیں گے, آپ کے بچے گواہی دیں گے, آپ کی بیوی آپ کا شوہر گواہی دے گا, آپ کی ساس, آپ کی نند, آپ کا یعنی بردر ان لا, سب گواہیاں دیں گے کہ بھئی یہ کیسا شخص تھا. تو وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ, آپ کے کالیگز, آپ کے فرینڈز, وہ گواہیاں دیں گے کہ بھئی ہم نے کیسا پایا اس کو. ہر بندہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے. اس کے بعد زمین گواہی دے گی کہ بھئی یا اللہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا, وہاں گناہ کیا تھا, ادھر گناہ کیا تھا, اور ہاں یہاں اچھا کام کیا, یہاں اس نے اچھا کام کیا. یعنی زمین گواہی دے رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ اچھا کام ہوا ہے, کہاں کہاں پہ برا کام ہوا ہے. اس لیے ہمارے علماء بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ نا مساجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھا کریں. کیوں؟ تاکہ ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کیا ہوگا قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں پہ بھی سجدہ کیا تھا, یہاں پہ بھی سجدہ کیا تھا, یہاں پہ بھی کیا تھا. تو میں کوشش کرتا ہوں تحد استطاعت کے اسلام آباد میں نا مسجد ہاپنگ کرتا رہوں, کبھی ایک مسجد, کبھی دوسری مسجد, کبھی موڈ ہو تو کبھی ایک ٹرائی کر لی دوسری. اسے ایک تو ورائٹی بھی آتی رہتی ہے, دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن یہ جو ہے نا مساجد بھی گواہی دیں. جیسے اللہ معاف کرے جے ڈیز میں وہ بار ہاپنگ کیا کرتے تھے, بار ہاپنگ اور کلب ہاپنگ, ایک کلب میں گئے دوسرے میں گئے. اب ہم مسجد ہاپنگ کرتے ہیں, ایک مسجد میں جاتے ہیں پھر دوسری میں جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو بھی گواہ بنائے گا قیامت والے دن. اسی طرح سے جو فرشتے ہیں, جو کرامن کاتبین ہیں, جو آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں, یہ بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے, ہم نے تو نوٹ کیا ہوا سارا کچھ. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دیں گے. اس کے بعد آپ کا نامہ اعمال آپ کے اوپر گواہی دے گا. اس کے علاوہ آپ کی باڈی, آپ کی اسکن آپ کے فیور میں یا آپ کے اگینسٹ گواہی دے گی, حتیٰ کہ آپ کے سارے باڈی پارٹس گواہی دے رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت خود گواہی دے گا, جو ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا تھا, السمیع تھا, البصیر تھا.
تو یہ سارے گواہوں کی موجودگی میں آپ کا کیس جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے جو شخص بھی جس کا بھی حساب شروع ہو گیا نا ڈیٹیل میں وہ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیبیٹ میں آپ جیت نہیں سکتے. اف یو ایون اٹمپٹ ٹو ڈیبیٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ نو فار شیور یو ول لوز, کیونکہ جو ایویڈنس آپ کے خلاف پائل اپ ہو چکا ہے نا دیر از نو وے یو آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ سارے وٹنسز ہوں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پھر اس دن جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, تو وہ بول اٹھے گا کہ میری کتاب پڑھو, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری کتاب پڑھو, میری کتاب پڑھو, جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے شامل کرے جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسی اس کو کتاب ملتی ہے اس کو پتہ یہ کامیاب ہو گیا. اب اس نے خود کتاب نہیں پڑھی لیکن یہ دوسروں سے کہہ رہا ہے کتاب پڑھو اور دیکھو میں پاس ہو گیا. یعنی یہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ خود اپنی کتاب کے مصنف ہیں. آپ لوگ خود اپنی اس کتاب کے مصنف ہیں. تو بس اس کا اہتمام کریں کہ یہ کتاب قیامت کے دن کو پڑھنے والی کتاب ہو. اور کوئی کتاب آپ لکھیں یا نہ لکھیں, ایک کتاب تو آپ لکھ رہے ہیں اور وہ اپنے اعمال سے لکھ رہے ہیں آپ, اور قیامت کے دن آپ کو وہ کتاب پریزنٹ کر دی جائے گی کہ یہ اس کتاب کے تو آپ ہی آتھر ہیں. اب دیکھیں یہ کتاب پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے. اور سوچیں کہ ایک بندہ جس کو کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں ملی ہے نا تو وہ کتنا ریلیکس ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر ایک سکینت طاری ہو جائے گی, سکون آ جائے گا کہ الحمدللہ میں پاس ہو گیا, پوری زندگی کا امتحان میں پاس ہو گیا. امیجن کریں دنیا کا کوئی بھی ایگزام ہم پاس کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ دنیا کا ایگزام نہیں, یہ آخرت کا ایگزام ہے. آپ نے پوری لائف کا جو ٹیسٹ تھا نا وہ پاس کر دیا, آپ کلیئر ہو گئے ہیں. اب کوئی غم نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. دنیا میں جتنا بھی کوئی زبردست امتحان آپ نے کر لیا ہو, تھوڑا ٹھہر جائیں, ابھی دوسرا امتحان بھی آ رہا ہے. آپ نے لیٹ سپوز کلاس 8 کے پیپر دیے, آپ بڑے خوش ہو گئے, ماشاءاللہ اگلی کلاس میں آ گئے, کوئی بات نہیں, ابھی 9th کے بھی ایگزام ہونے ہیں. پھر وہاں سے فارغ ہو گئے 10th کے ہوں گے, پھر آپ فرسٹ ایئر کے دیں گے, پھر سیکنڈ ایئر کے دیں گے, پھر یونیورسٹی کے دیں گے, ہر سال ایگزام دیں گے. پھر جب انٹری ٹیسٹ دیں گے, کہیں پہ ایڈمیشن چاہیے ہوگا وہاں پھر انٹری ٹیسٹ دیں گے جا کے. تو ایگزام تو چلتے رہیں گے آپ کے. پھر جہاں جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں, کوئی ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں ادھر بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو ٹیسٹوں کا معاملہ تو ختم نہیں ہونے والا. لیکن یہ واحد ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کا دنیا میں آپ نے یعنی جو کچھ بھی کیا تھا اس کا رزلٹ آپ کو مل گیا اور اب آپ کمپلیٹلی ریلیکسڈ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی جاب کے لیے سلیکٹ ہو گئے تو کتنی سکون ہوتا ہے. یا کہیں پہ آپ نے ایڈمیشن چاہتے تھے, ہو گیا آپ کا ایڈمیشن, الحمدللہ داخل ہو گیا آپ. تو یہاں پہ آپ کا داخلہ جنت میں کنفرم ہو گیا, جنت میں جانے کا ٹکٹ آپ کا آ گیا. جس طرح کسی بندے کا امریکہ کا نہیں ویزا لگ جاتا, کہتے جی ویزا اپلائی کیا تو آ گیا جی ویزا آ گیا, ماشاءاللہ, او ہو, یہ تو امریکہ کی بات کر رہا ہوں. یہ تو جنت کا ویزا اپروو ہو گیا آپ کا. جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملی ہے اس کا جنت کا ویزا اپروو ہو گیا. سوچیں خوشی کا لیول کیا ہوگا کہ اللہ اکبر. اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ باہر نہیں نکالا جائے گا آئندہ. امریکہ سے شاید آپ کو ڈپورٹ کر دیں آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن جنت سے ڈپورٹیشن کا کوئی سین نہیں ہے, وہاں ہی پکے رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. تو جس طرح آپ کسی کو کہتے ہو نا کہ میں پاس ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, تو پہلا سوال ہمارے کو ورکرز اور کالیگ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کیسے ہو گئے. تو اسی لیے وہ بندہ نا پاس ہوتے ہی کہہ رہا ہے ہاؤ مقرأ کتابیہ, میری کتاب تو پڑھو, ایسے پاس ہوا ہوں میں, پڑھو دیکھو اس میں کیسے پاس ہوا, میں نے کون کون سے اعمال کیے تھے جس کی وجہ سے میں پاس ہو گیا. تو تم جاننا چاہتے ہو میں جنتی کیسے ہوا, ایسے ہوا. تو وہ اپنی کتاب پہلے ہی بانٹ رہا ہے لوگوں میں کہ میری کتاب پڑھو, مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا, تم لوگ پڑھ لو ذرا, دیکھ لو شاید تمہیں فائدہ ہو جائے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے جس میں میرا حساب کتاب ہونا تھا اس کے لیے میں تیار تھا, مجھے یقین تھا کہ یہ ہوگا. تو اب دیکھیں یہ بندہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ دن آئے گا, میں کسی ڈیلوژن میں نہیں تھا, میں کسی کنفیوژن میں نہیں تھا, مجھے پتا تھا یہ دن آنا ہے, اس لیے مجھے آج کتاب رائٹ ہینڈ میں ملی ہے. یعنی مجھے پہلے سے پتا تھا یہ دن آنا ہے تو میں نے اس کو پریمپٹ کر لیا, میں نے پریمپٹیولی اچھے کام شروع کر دیے. تو مجھے پتا تھا کہ میں نے ایک دن پیش ہونا ہے اور میں نے اپنی حرکتوں کو ٹھیک کیا, تو آج دیکھو میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو وہ اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹس کر رہا تھا, وہ اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسیفائی کر رہا تھا کہ میں نے ادھر بھی انویسٹ کیا, ادھر بھی میں نے نیک اعمال بھی کیے, نمازیں بھی پڑھی, صدقہ خیرات بھی کیا, تلاوت قرآن بھی کی, دعوت دین بھی کی, فیملی کے ساتھ بھی بنا کے رکھی, ہر جگہ پہ میں نے انویسٹمنٹ کی کیونکہ مجھے پتا تھا ایک دن میرا حساب ہونا ہے اور میں اس حساب کتاب کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا. جیسے کہ ایک بندہ ہے نا جس کے اوپر سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوتا ہے اور وہ اس کیمرے کی ڈر کی وجہ سے اپنے بیہیویئر کو ذرا ٹھیک رکھتا ہے. اس کو پتا تھا کہ بھئی میرے اوپر فرشتے دیکھ رہے ہیں, اللہ گواہ ہے, زمین گواہ ہے, تو میں پھر کیوں الٹے کام کروں, میں نے تو اسی ٹریک پہ چلنا ہے جو میرا ٹریک ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو پھر اس کے لیے ایک بڑی ہی زبردست زندگی ہوگی. عیشہ لائف کو کہتے ہیں, راضیہ جس میں وہ راضی ہوگا.
آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کہے نا تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی زندگی ہوگی جس میں وہ راضی ہوگا. اب سوچ لیں جو بھی چیز آپ کو راضی کرنے والی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جنت میں. جس چیز سے بھی آپ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو اللہ کی بات کو پھر ہلکا لیں یا سیریسلی لیں؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ پھر ایسی عیاشی والی زندگی گزارے گا, راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس کو. تو کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ دنیا میں سب سے بدترین حالات میں رہا ہوگا, اس کو جب جنت میں صرف ایک ڈبکی لگائی جائے گی نا, دنیا میں سب سے بدترین حالات میں رہا ہے, کوئی خوشی نہیں دیکھی اس نے, جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی نا اس کو, بس ایسے جس طرح چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہیں نا, ایسے ڈبو کے باہر نکالا اس کو, جنت میں صرف ڈپ ہوا ہے. اور یہ ورسٹ پرسن تھا ان دس ورلڈ, یعنی سمجھیں کہ شاید مینٹلی ریٹارڈڈ تھا, غریب تھا, لوگ اس کو پتھر مارتے تھے, شکل صورت جسم پہ دانے پڑے ہوئے تھے, لوگ اس کو پتھر مارتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, ریڈیکیول کرتے تھے, زخمی کر دیتے تھے, تھا بھی ہوم لیس, زمین پہ سوتا تھا. یعنی ورسٹ کیس سینیریو کسی بندے کا جو ہو سکتا ہے وہ آپ سوچ لیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا بس ایک سیکنڈ کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے زندگی میں کوئی غم دیکھا؟ کہے گا خدا کی قسم کوئی غم نہیں دیکھا. جنت جو ہے نا اس کے سارے غم بلا دے گی اس کو, کہے گا میں نے تو غم دیکھا ہی نہیں, میری زندگی میں تو عیاشیاں گزری ہیں. اور یہی معاملہ الٹا جو ہے اس بندے کا جس کی بہت بہترین زندگی تھی, بڑا لیوش لائف اسٹائل تھا, اس کو جہنم میں ڈپ کیا جائے گا ایک سیکنڈ کے لیے, اور پوچھا جائے گا تو نے زندگی میں کوئی خوشیاں دیکھی ہیں؟ کہے گا خدا کی قسم مجھے کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی کبھی. حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس کو سب سے زیادہ خوشیاں نصیب ہوئی ہوں گی, جکوزی میں سوتا ہوگا, یاٹ میں ریلیکس کرتا ہوگا, یعنی آرام سے ملٹی بلینئر قسم کا لائف سٹائل ہے, اور یعنی وہ لائف سٹائل ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ جب اسے پوچھا گیا کہ بھئی تجھے کوئی خوشیاں ملی ہیں, کہے گا خدا کی سب کچھ بھی نہیں ملا مجھے. جہنم کی آگ اس کو نا یہ ساری خوشیاں بلا دیتی ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فی جنت عالیہ, پھر جنت ملے گی جو عالیہ ہے, جو ریزڈ اپ ہے. یعنی جنت عالیہ سے فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا ماؤنٹن ٹاپ ویو انجوائے کرتے ہیں, کہ ہم لوگ کسی پہاڑ کے اوپر اور ہمارا سارا کنگڈم ہمیں نظر آ رہا ہو. جیسے عام طور پہ لوگ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر نا جو صوفے ہوتے ہیں نا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کھڑکی کی طرف, تو اس طرح کر کے اگر ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو وہ ونڈو جہاں پہ باہر گارڈن نظر آ رہا ہے اس کو فیس کر رہے ہیں, بیکاز یو لائک ٹو سی واٹ یو اون, یو لائک ٹو سی یور پراپرٹی. تو اسی طرح باہر ورانڈا میں جا کے, باہر ہمارا گارڈن ہے, ورانڈے میں جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اپنی پراپرٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت عالیہ, آپ اپنے اس گارڈن میں جو بڑے اونچے لیول پہ ہے, اس اونچے لیول سے آپ اپنا پورا کنگڈم ویو کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو وہاں تک بھی میرا کنگڈم جا رہا ہے, ادھر بھی میرا کنگڈم جا رہا ہے, ادھر بھی میرا کنگڈم جا رہا ہے, ہر طرف آپ کو اپنی سلطنت نظر آ رہی ہے. تو وہ اس کو انجوائے کریں گے. قطوفها دانیہ, اور پھر جب وہ انجوائے کر رہے ہیں, اب یہ پکچر کریں ذرا, جنت میں انٹری مل گئی, نامہ اعمال کلیئر ہو گیا, جنت میں داخل ہو گئے, راضی ہو گئے, اب بیٹھے ہوئے اپنے پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں. پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پینٹ ہاؤس تو نہیں ہے, وہ آپ کا تو گارڈن ہے پورا نا, لیکن پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ لوگ کیوں اتنا مہنگا سیل کرتے ہیں؟ کیونکہ اگین اٹس اے ٹاپ ویو, یعنی بالکل بلڈنگ کے ٹاپ پہ آپ کو ویو چاہیے ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی دا ہول سٹی, مجھے کوئی میٹروپولیٹن سٹی ہے, آئی وانٹ ٹو بی ایٹ دا ٹاپ, آئی وانٹ ٹو سی ایوری تھنگ. تو آپ اس ہائی گارڈن میں ہیں, آپ اپنا پورا کنگڈم دیکھ رہے ہیں, لش پش گارڈنز دیکھ رہے ہیں, آپ جہاں تک آنکھ جا رہی ہے وہاں تک نظر پہ آپ کو آ رہا ہے. اور پھر وہاں پہ جب آپ ریلیکس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطوفها دانیہ, اور اوپر سے جھک جھک کے پھل آپ کے پاس آ رہے ہیں, یعنی پھل لٹرلی آپ کے پاس خود جھک کے آ رہے ہیں کہ بھائی کھا لو یار, تھوڑا سا بھوک لگی ہوگی, اور آپ کہتے ہو چلو یار یہ ٹرائی کرتے ہیں, اور جب آپ کھاتے ہو آپ کہتے ہو اللہ اکبر یہ کیا ہے. یعنی دوز فروٹس آر سو امیزنگ کہ ہر بائٹ پہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور جیسا کہ میں کل ذکر کر رہا تھا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ریلیکس کر رہے ہیں, آپ کو ویٹرز جو ہیں اللؤلؤ کی طرح, پرلز کی طرح سرو کر رہے ہیں. سر وڈ یو لائک سم مور, وڈ یو لائک سم مور, سر آپ کا گلاس آدھا خالی ہو گیا سر, بھر دیتے ہیں اس کو, ٹاپ اپ کر رہے ہیں بار بار. کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار کاش یہ میری پلیٹ میں ہوتا, فوراً آ جاتا ہے پلیٹ میں. یعنی ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل ہے. سو یو آر انجوائنگ دس ویری ایکسٹراویگنٹ لائف اسٹائل. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ اب کھاؤ پیو اور یعنی فل سیٹسفیکشن کے ساتھ, یہ اس چیز کے صلے میں جو تمہارے پہلے دن گزر چکے ہیں. یعنی اب اس کو کہا جا رہا ہے اب کھاؤ پیو عیش کرو, اب ریلیکس کرو, ہیو اے گڈ ٹائم, ہیو اے نائس ڈے, ہیو اے نائس لائف. یہ اس چیز کا صلہ ہے جو تم نے پہلے دن گزارے تھے, ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تم اچھے طریقے سے تم نے لائف گزاری, تو آج تمہارے لیے عیاشیاں ہیں. اور حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں جو جب جنت میں داخل ہوگا, بائی دا وے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا جو جنت کا ایڈریس ہے نا وہ دنیا کے ایڈریس سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہوگا. یعنی آپ کو
جنت میں جا کے گوگل میپس آن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ یار یہ کہاں ہے میرا گھر, یہ میپ پہ تو نظر نہیں آ رہا, یہ کون سا والا جگہ بن رہی ہے. تو کوئی ساتھ بندہ گزرا کہ جی آپ ایسے کریں, یہاں سے آگے جائیں, تو وہ آگے جو چوک سے لیفٹ ہو جائیں, آگے جو ٹھیلا لگا ہے اسے رائٹ ہو جائیں, اور وہ ساتھ گھر ہے آپ کا. ایسے کوئی نہیں آپ کو بتائے گا, آپ کو آلریڈی پتا ہوگا کہ میرا گھر کہاں ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی میپس, وہ گھر کا ایڈریس آپ کو یہاں کے ایڈریس سے زیادہ اچھی طرح پتا ہوگا. اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ اپنی جب بیگم کو دیکھیں گے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 50 سال اور بعد میں 100 سال آپ اس کو دیکھتے رہیں گے. ٹائم کا تو ٹینشن نہیں نا, ٹائم کی کوئی ٹینشن نہیں. 50 سال ہو گئے, 100 سال آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس کو, دیکھ رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے. ٹائم مسئلہ نہیں ہے ٹائم کا, بیکاز دس از فار ایور. تو ابھی تو یہ صرف بیگم کو آپ نے دیکھا ہے, ابھی آپ جب گھر میں داخل ہوں گے تو پھر دیکھیے گا, کیونکہ یہاں پہ بھی ہم لوگ نا کسی نیٹ پہ جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑے خوبصورت اپارٹمنٹس اور گھر اور بڑے زبردست آرکیٹیکٹس نے جو ہے نا ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. واقعی میں آپ کہتے ہو یار دس از ویری امپریسو, بٹ امیجن یہ تو دنیا کے آرکیٹیکٹس ہیں نا, جس بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ اللہ ہو وہ بلڈنگ کیسی ہوگی, کین یو امیجن. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے واٹ یو لائک اینڈ واٹ یو ڈونٹ لائک. سو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا محل ڈیزائن کیا وہ اللہ کو پتہ ہے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے اس کو. اللہ المصور ہے. سو امیجن وہ کیسا ہوگا. سو یہ تو ابھی میں آپ کو صرف تھوڑا سا ٹریلر ہی دکھا رہا ہوں, باقی فلم تو ادھر چلے گی جا کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جو جتنی بھی نشانیاں بتائی جا رہی جنت کی, یہ سمجھیں کہ جس طرح کتاب ہوتی ہے نا اس کا بیک کور آپ پڑھتے ہو, تو کتاب کا جو بیک کور ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے جی اس کتاب میں کیا ہے. تو بیک کور پڑھنے میں اور کتاب پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جسٹ بیکاز یو ریڈ دا بیک پیج ڈزنٹ مین کہ آپ کو کتاب پڑھ لی آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو کچھ سمبلز دے رہے ہیں, کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں, ورنہ نو پرسن ہیز ایور امیجنڈ پیراڈائز, نو پرسن ہیز ایور سین اٹ, نو پرسن ہیز ایور ہرڈ اٹ. تو جنت تو کسی کو نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ صرف آپ کو تھوڑا سا ٹریلر دکھا رہے ہیں کہ یہ تو ہوگا, باقی آگے جو کچھ ہوگا وہ یو کی ناٹ ایون امیجن, آپ اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے اسٹیج پہ. بٹ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا بیکاز آف واٹ یو یوز ٹو ڈو, بیکاز جو تم کام کرتے تھے اس کے بدلے میں. آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور پھر وہ جس کو اس کے لیفٹ ہینڈ میں کتاب دی جائے گی, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا ہائے میں مر گیا, مجھے یہ کتاب کیوں مل گئی. یعنی جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب مل رہی ہے وہ کہے گا میں مر جاؤں, یا لیتنی میں برباد ہو جاؤں, یہ مجھے کتاب آج کیوں مل گئی. اور وہ یعنی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا, سورہ نبا میں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ آج مجھے کتاب جو ہے میرے بائیں ہاتھ میں دی جا رہی ہے. ولم ادری ما حسابیہ, اور میں اب یہ دیکھیں ریزن بتا رہا ہے کہ وہ کیسے جہنم میں جا رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے لگتا تھا کہ میرا حساب کتاب نہیں ہوگا, میں سمجھتا تھا, میں یہ گمان کرتا تھا کہ میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا, آخرت پر یقین رکھتا تھا, لیکن میرا گمان یہ تھا کہ باقی سب کا شاید حساب ہو جائے, میرا حساب نہیں ہوگا. ولم ادری ما حسابیہ, اور یہ وہ اب بتا رہا ہے کہ میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کانشیس نہیں تھا. میں کام کرتا گیا دنیا میں, وہ کہتے ہیں نا ہوا کے رخ چلتا گیا, آوارہ بادل تھا, کٹی پتنگ تھا, جدھر ہوا لے گئی میں چلتا رہا, مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ بھئی میرا بھی حساب کتاب ہونا ہے, حالانکہ پتہ مجھے سارا تھا. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ, اور کاش کہ یہ میرا اختتام ہو جائے, یعنی کاش کہ میری موت میرا اینڈ ہوتا, یعنی موت کے بعد میں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا, کاش کہ میں یوں ہی مر جاتا. اب یہ دعا کر رہے, دیکھیں عام طور پہ کوئی بندہ بھی نا موت کی دعا نہیں کرتا, ہر بندہ سیلف پریزرویشن کی بات کرتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی, کاش جب میں مرا تھا بس وہ مر ہی جاتا, اس کے بعد دوبارہ میں اٹھتا ہی نہ. ما اغنی عنی مالیہ, اور کاش کہ یہ جو میرا جو مال ہے اس نے یقیناً مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, میرا جو مال ہے اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. لوگ پیسہ کیوں اکٹھا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ we're saving up for a rainy day. تو guess what, it's raining right now. جب آپ ادھر پہنچے نا اب تو بارش ہو رہی ہے ادھر, بارش in the sense کہ now you need that money but that money is not going to benefit you. آپ نے جو بھی سیو, وہ کہتا ہے کہ ما اغنی عنی مالیہ, میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا, شاید I cannot buy my way out of anything right now. ٹھیک ہے, اب میرا مال جو تھا وہ کاش میں نے اس ٹائم پہ خرچ کر دیا ہوتا, کوئی خیر کے کاموں میں لگا دیا ہوتا, اب میرا مال مجھے کیا ہیلپ کرے گا. سو اس دن جو ہے جب انسان جب فوت بھی ہوتا ہے تو اس کی کفن کی جیبیں تو نہیں ہوتی کہ وہ اتنا ساتھ مال لے کے جا رہا ہے, جو آپ نے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا آپ نے, ختم ہوگی بات. جو استعمال کیا تھا وہی مال تھا which you used up, right, جو آپ نے استعمال کر لیا that was your wealth, جو آپ نے استعمال کر لیا. جو استعمال نہیں کیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں کبھی. تو کہہ رہے آج میرے مال نے بھی میری مدد نہیں کی. حلق عنی سلطانیہ,
اور میری سلطانی چلی گئی میرے سے, میری چودراہٹ چلی گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ میری چودراہٹ نے بھی کوئی مدد نہیں کی, میرا جو پھنے خاں بنا تھا اس نے بھی میری مدد نہیں کی. مطلب میں جو کچھ بھی تھا, میری پاور, پوزیشن, پریسٹیج, ویلتھ, none of that helped me today. تو یہ آپ سوچیں کہ اس بندے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے, وہ اپنے اب پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اب اس پہ ریگریٹ ہو رہا ہے, اس کو حسرت سے دیکھ رہا ہے اس چیز کو کہ آج تو میں کوئی بھی نہیں ہوں. حالک عنی سلطانیہ, میری سلطانی چلی گئی ساری, یعنی آج میں کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم اے نو بڈی ٹوڈے. نہ میرے پاس مال ہے, نہ میری چودراہٹ ہے, نہ میرا ٹائٹل ہے, نہ میری پوزیشن ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں آج, اور آج میں جہنم میں جا رہا ہوں. یعنی امیجن دا ہائیسٹ رینک کسی بندے کا دنیا میں ہونا, پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, فلان ٹم کا ہو, وہ اس دن کہے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں تو نو بڈی ہوں آج, میرا ٹائٹل از ناٹ بینیفٹنگ می, مائی ویلتھ از ناٹ بینیفٹنگ می ایٹ آل. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوا. اب یہ اللہ اکبر, یہ بڑی سخت آیات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکڑ لو اس کو, زنجیروں میں باندھ دو. اب یہ بھی سوچ رہا تھا نا کہ حلق عنی سلطانی, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب یہ سوچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذوہ فغلوا, اس کو پکڑو, جکڑ لو اس کو, اور اس کو زنجیروں میں باندھ دو. اس سے پہلے کہ یہ کچھ اور بات کہے, دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ لو. ابھی اس سے پہلے کہ کچھ اور بولے, اس کو پکڑ لو. اب یہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے ڈائریکٹلی کمانڈ کس کو بول رہے ہیں؟ فرشتوں کو, کہ جو بھی ہے سیز ہم اینڈ ٹائی ہم اپ. پھر کیا ہوگا؟ ثم الجحیم صلو, اور اس کو جہنم میں جلانا شروع کرو. روسٹ ہم ان ہیل فائر, پھینکو اس کو جہنم میں اور جلاؤ اس کو, روسٹ کرو. اور آگے فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اللہ طرف ہمارے کہ پھر اس کو ایسی زنجیر میں لپیٹو جو کہ 70 کیوبٹس اس کی لینتھ ہے, اور اس سے اس کو باندھ دو, اس کو یعنی اس میں اس کو پرو دو. یعنی بعض علماء نے بتایا اس میں, جیسا کہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس میں اس میں زنجیروں کو باندھ کے پرویا جائے گا. جس طرح ایک ہار میں موتی پروئے جاتے ہیں نا, تو ان لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے پرو دیا جائے گا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی زنجیر جو کہ 70 کیوبٹ یا 70 یارڈز اس کی لینتھ ہے. 70 سے مراد بعض علماء نے کہا کہ کوئی بڑا نمبر ہو سکتا ہے, 70 ایک میٹافر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی چین ہے جس میں اس کو لپیٹو اور پرو دو اس کو. امیجن کتنا ٹائٹلی سو کیا گیا. اور یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو لینگویج ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ کہا جا رہا ہے ثم الجحیم صلو, یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کر رہے ہیں انسٹرومنٹ کا, اور پھر کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, پھر اس انسٹرومنٹ کے ساتھ یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ جب کوئی بندہ ڈینٹسٹ کے آفس جاتا ہے نا, چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے تو ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں. جب چھوٹا بچہ کسی ڈینٹسٹ کے آفس جاتا ہے تو ڈینٹسٹ ٹرے لے کے آتا ہے, اس کے سامنے عام طور پہ دکھانی نہیں چاہیے بچوں کو, جیسے قربانی کے جانور کو چھرا نہیں دکھانا چاہیے. تو اگر ڈینٹسٹ جو ہے وہ سامنے ہی بچے کے ٹرے لے کے آ کے رکھ دیتا ہے, بچے کو ٹرے نظر آ رہی ہے, اس میں مختلف قسم کے بلیڈ بھی پڑے ہوئے ہیں, اس میں ایک ڈرل مشین بھی پڑی ہوئی ہے, اس میں ایک وہ ہک ٹائپ ڈیوائس بھی پڑی ہوئی ہے, اس میں اور بھی چیزیں پڑی ہیں. تو بچہ جو ہے نا پہلی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کہ ہونا جو بھی ہے وہ میرے منہ میں ہی ہونا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا میرے ساتھ. تو اسی طرح سے جو لوگ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں نا, جو لوگ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نا پہلے باندھا ہوتا ہے اور ان کے سامنے ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں. اچھا, یہ آدھی سے زیادہ ٹینشن تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ پلاس بھی پڑا ہوا ہے, یہ پیچکس بھی پڑا ہوا ہے, یہ مطلب یہ انسٹرومنٹ, یہ کوئی گاڑی کو ریپیئر تو نہیں کر رہے, میرے اوپر کام ہوگا جو بھی ہوگا. چھری پڑی ہوئی ہے, بلیڈ پڑا ہوا ہے, ٹوکا پڑا ہوا ہے. اب بندہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ثم الجحیم, کیونکہ جہیم دکھائی گئی نا ان کو, جہیم یعنی جہنم نظر آ رہی ہے. اللہ ہمارے یہ جو جہنم ہے صلو روسٹ ہم ان دس, یعنی اس انسٹرومنٹ کو اس کو روسٹ کرو. اور یہ جو چینیں نظر آ رہی ہیں جو 70 فٹ والی, ان کے ساتھ کیا کرو, اس کو پرو دو, اس کے اوپر باندھ بھی دو اس کو, اور اس کے اندر سے گھسیڑ دو اس کو, یعنی پرو کے رکھ دو اس بندے کو اس کے ساتھ. تو یہ اٹ سیلف ایک پنشمنٹ ہے کہ آپ کو انسٹرومنٹ دکھا دکھا کے پنش کیا جا رہا ہے. کن لوگوں کو؟ یہ جو سرکش لوگ تھے, جو سرکش ریبیلیس لوگ تھے نا, جو دنیا میں باز نہیں آ رہے تھے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر رہا ہے. ان کی وجہ کیا تھی کہ یہ یقیناً وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے, جو العظیم تھا, جس نے اپنی نشانیاں بھی چھوڑ دی ہوتی, ہر چیز واضح بھی بیان کر دی تھی, پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو یہ ان کا سب سے بڑا کرائم تھا. اور یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر بندے کے اندر فطرتاً یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرتاً ہر بچے کو نا اس چیز کے اوپر پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے پیدا تو ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا ماجوسی بنا دیتے ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ہمیں پتا ہوتا ہے, ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ہمیں پتا ہوتا ہے کوئی تو ہے جو نظام اصلی چلا رہا ہے, لیکن ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا, اپنی دنیا میں لگے رہے, تو پھر ان کے ساتھ آج یہ پنشمنٹ کا معاملہ ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, تو پہلی وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا.
حالانکہ اللہ العظیم تھا. دوسرا یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یعنی کیوں تلقین نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں کسی کو تلقین کرنے میں کون سا ٹیکس لگتا ہے آپ کا؟ آپ کسی کو بولتے ہو بھائی چلو ٹھیک ہے میں تو نہیں کھلاتا کھانا, میں کہتا ہوں یار چلو آپ کھلا دیا کرو, تو اس میں کون سے میرے پیسے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو یہ بھی نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ جب آپ لوگوں کو انکریج کرو گے نا تو لوگ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. تو برا کون لگ رہا ہے؟ جو کھانا نہیں, جو ہے نا کھانا نہیں کھلا رہا. یعنی کہ میں لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں, لوگ کھانا کھلا رہے ہیں مسکینوں کو, تو کون نہیں کھلا رہا کھانا؟ میں. اب سارے لوگ اچھے لگ رہے ہیں, میں برا لگ رہا ہوں. تو میں ایڈوائز بھی نہیں کرتا دوسروں کو. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. میں کسی کو ایڈوائز بھی نہیں کرتا کہ یار یتیموں کو کھانا کھلا دے کرو, مسکین کا خیال کیا کرو. میں ایڈوائز بھی نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے کہنے سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے میں نے تو کرنا کوئی نہیں ہے, میں تو ڈھیٹ ہوں, تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز مائی سیلف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا واضح پروفس کے باوجود. دوسرا یہ تو اتنا کوئی خبیث تھا, یہ تو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی تلقین نہیں کرتا تھا. کھانا کھلانا خود تو دور کی بات, تلقین بھی نہیں کرتا تھا. دس از ہاؤ بیڈ ہی واز. سو امیجن کریں کہ یہ اس بندے کا حال ہے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, اور اس نے آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا, آج اس کی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, آج اس کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے, کوئی اس کو بیل آؤٹ کرنے والا نہیں ہوگا. زمین میں شاید اس کے پاس بڑا اس کے پروٹوکول تھا, بڑے لوگ اس کے آگے پیچھے تھے, آج اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس کا دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین, اور اس کے لیے جو کھانا ہوگا, کھانا اس کو دیں گے, کیا دیں گے؟ غسلین, وہ جو پس اور بلڈ ہے نا جو جہنمیوں کا, وہ اس کو پلایا کھلایا جائے گا. خوراک اس کی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو غسلین کے بارے میں آتا ہے, یہ جو اگر کسی یعنی وونڈ کو, عربوں کے ہاں جب ایک زخم کو واش کرتے تھے نا جس پہ پس پڑی ہوئی ہے, تو واش کر کے وہ جو پانی اکٹھا ہوتا تھا اس کو غسلین کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم کے لوگوں کا یہ غسلین پلایا جائے گا اس کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس. آج شاید اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہو, آج تو یہ پیسے ہورڈ کر رہا ہے, لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے. اس دن اس کو جو کھلایا جائے گا وہ یہ ہوگا, جن لوگوں کے ساتھ اس نے کیا تھا نا ان کا اس کو غسلین کھلایا جائے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور یہ کسی کو نہیں کھلایا جائے گا سوائے ان کے جو خطا کار لوگ ہیں, سوائے ان کے جو گناہ گار ہیں, اور غسلین کسی کو نہیں دیا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو کہ یعنی گناہوں میں ملوث تھے, توبہ نہیں کرتے تھے, استغفار نہیں کرتے تھے, یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. اور آخر میں بالکل اللہ تعالیٰ جب سورہ کنکلوڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنکلوژن یہ ہے کہ پھر تم کیا کرو؟ فسبح بسم ربک العظیم, تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے نام کو گلوریفائی کرو, دا موسٹ ہائی. تو قرآن مجید میں نا جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں فسبح بسم ربک العظیم, تو آپ کو کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر تم کیا کرو؟ چپ کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, اور اس گناہ گار کے رستے پر نہ چلنا. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, سبحان رب جو نا ربی العظیم, آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے, اور جب آپ یہ کہتے ہو اور یہ چیزیں دہراتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کے ایکشنز بھی اس کے ساتھ ساتھ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ بھی توبہ استغفار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اتنا امیزنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر بدترین مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے, خاص طور پر جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں استغفار کی, وہ دعائیں کثرت سے پڑھا کریں, اور اس مہینے میں جس طرح آپ نے استغفار توبہ کی ہے اسی کو جاری رکھیں رمضان کے بعد بھی. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. آپ اگر ایک قدم اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں اللہ 10 لے کے آتا ہے, آپ چل کے آتے ہیں اللہ دوڑ کے آتا ہے. یہ سارے وعدے اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ محبت کرتا ہے گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو جسٹ وی ہیو ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.